بلوچستان کی معیشت اور معاشی کیفیت کو دیکھا جائے تو آپ کو دو بلوچستان نظر آتے ہیں۔ میں تھوڑی سی جناب والا ہاؤس میں آرڈر چاہیے، اگر جو دوست سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر باہر بھیج دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ جب تک ہاؤس میں آرڈر نہیں ہوگا میرے خیال میں ایک تو ہاؤس کی اپنی اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ سی ایم صاحب میرے خیال میں اور آپ کا توجہ چاہیے، بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں، باقی اگر آپس میں باتیں نہیں کریں اور کائنڈلی جناب اسپیکر آپس میں باتوں کے لیے باہر چیمبر بنے ہوئے، میرے خیال نماز مغرب کے لیے اٹھ کے جانا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی یا تو وہ ماحول ایسا بنا ہے نماز کے بعد کہ پھر موجود ہوں ہم سنیں، تاکہ کم از کم کوئی سنجیدگی سے کوئی بحث، یہ بہت ہی اہم نماز ختم ہوگی۔ ٹھیک، شکریہ جناب اسپیکر۔ جب بلوچستان کی معدنی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے ہم نے یہ بحث و مباحثے کا آغاز کیا، اس میں آپ کو بلوچستان کی معیشت اور معاشی کیفیت کو اگر دیکھیں آپ کو دو بلوچستان نظر آئیں گے۔ ایک وہ بلوچستان ہے جو بھوک، پیاس، افلاس، تعلیم سے محروم، جہالت، پسماندگی، حادثات میں جلتے ہوئے انسان، کوئلہ کے کانوں میں مرتے ہوئے انسان، دستے ہوئے انسان اور وہاں پر لقمہ اجل ہوتے ہوئے مزدور آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ایک وہ بلوچستان ہے جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ جی میرا تعلق بلوچستان سے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے، تو لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آتی ہے، وہ سونے کی چمک، چاندی کی چمک، تانبے کی چمک، گیس کی چمک، کرومائٹ کی چمک، گرینائٹ کی چمک، اور بلوچستان کے اربوں ڈالر پر مشتمل بلوچستان کے وسیع و عریض جغرافی اور اس کی قدرتی اور معدنی دولت کی جو ہے وہ چمک ہے وہ نظر آتی ہے۔ بلوچستان کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت ہے جناب اسپیکر، میرے خیال آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، چیمبر ہیں، اگر وہ صاحبان باہر چاہ کے چیمبر میں بات کر لیں تو زیادہ جی تقریباً اسی طرح۔ تو یہ جو دو کیفیت ہیں بلوچستان میں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ دنیا میں اس وقت جناب والا میرے پاس ایک تفصیل ہے، دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر آلو پیاز بھی نہیں ہوتا، گو کہ ملک صاحب کی مہربانی انہوں نے بلوچستان کے انگور سیب سارے قدرتی وسائل میں ہی شامل کر لیے بلوچستان کے، جہاں پہ 7 مہینے قدرت کی طرف سے سرسبزہ بھی نہیں اگتا۔ آج اگر ان ملکوں کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں، ان کے فورن ایکسچینج ریزروز، یعنی ان کے پاس جو دولت ہے اس کا آپ سن کے حیران ہوں گے۔ نہ ان کے پاس بلوچستان جیسا خوبصورت جغرافیہ ہے، نہ بلوچستان جیسی طویل ساحل ہے، نہ بلوچستان جیسے سونے اور چاندی کے کان ہیں، نہ بلوچستان کے چمکتے دمکتے کوئلہ کے کان ہیں، نہ بلوچستان میں لیڈ ہے، نہ زنک ہے، اس طرح کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف جناب والا اچھی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ویژن ہے۔ سیاستدان دو کام کرتے ہیں معاشروں میں، سیاستدان آلو پیاز ٹماٹر نہیں اگاتے، سیاستدان یا پولیٹیکل لیڈرشپ کسی ملک کی کسی صوبے کی وہ جناب والا دکانداری نہیں کرتی، کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے۔ سیاستدان دو کاشت کرتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، ایک کاشت ہوتی ہے خوشحالی کی اور دوسری کاشت ہوتی ہے غربت کی۔ اگر کسی قوم کو بدقسمت قیادت ملے اور وہ اس قوم کی دولت، اس قوم کی حیثیت، اس کی جغرافیے اور اس کے تمام معاملات سے لا علم ہو، تو جناب والا ایسی لیڈرشپ اپنے قوموں کے لیے جہالت، غربت، بھوک اور افلاس کاشت کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں بھوک، افلاس اور غربت کا کاشت ہوا ہے، ہر دروازے پہ کٹکھٹائیں، اتنی مال و دولت کے باوجود بلوچستان میں آپ کو ایک چمکتا دمکتا چہرہ نظر نہیں آتا، ایک خوشحال ماں، ایک خوشحال باپ، ایک خوشحال نوجوان آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے قوموں کے لیے خوشحالی کاشت کرتے ہیں، اچھا مستقبل کاشت کرتے ہیں، اچھا ویژن اور فکر دے کے ایک اچھی دنیا ان کے لیے بناتے ہیں۔ اور یہ جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں تائیوان، جاپان، سنگاپور، ناروے، بلوچستان سے چھوٹے ممالک ہیں، بلوچستان سے کم آبادی پر مشتمل ممالک ہیں، آج جناب والا ان کی اگر دولت دیکھی جائے تو 70-80 ممالک کو بھی اگر یکجا کیا جائے، پاکستان جتنی آبادی والے، ان کی دولت کے برابر بھی نہیں آتا۔ اب ہوا کیا ہے؟ بلوچستان کی قدرتی دولت کے باوجود میرے پاس کچھ رپورٹس پڑے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔
اگر ان کا کبھی جائزہ لیا جائے. یہ ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کا گروتھ آف دا پروونشل اکانومیز. بلوچستان کی جو پروونشل اکانومی ہے, جام صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلوچستان 25 سال سے یا 15 سال سے جو ہے وہ غلط قیادت کی وجہ سے جو اس نیچ پہ پہنچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو تاریخ میں ماں سوائے 2 قائدین کے, جس میں سردار عطا اللہ مینگل اور نواب اکبر خان بگٹی کے, کوئی ویژنری لیڈرشپ ملا نہیں ہے. اگر بلوچستان کو جرأت مند, غیرت مند, فکر مند قیادت ملتی, آج بلوچستان اس نیچ پہ نہیں ہوتا. 21ویں صدی میں جناب والا میں آپ کو کیا گناؤں کہ جس صوبے میں 4.5 بلین ٹن 4.5 ارب ٹن سونے, چاندی اور تانبی کا صرف ایک ریکو دیکھو, وہاں پر جناب والا اس صوبے میں ابھی بھی مائیں, بہنیں اور بچے راشن کے لیے لائنوں میں کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو. ایک ایسے صوبے میں جہاں جناب والا 412 ملین ٹن سونا اور چاندی گزشتہ 12 سال میں صندوق سے نکالا گیا ہو, وہاں پر لوگ ابھی بھی پی ڈی ایم اے کے 6-7 ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو 2 کلو چنے اور 2 کلو چاول کے ان کے گھر پر پہنچائے. ایک ایسا صوبہ جناب والا جہاں پر 262 ملین ٹن کوئلہ ہو اور گزشتہ 50 سال سے نکل رہا ہو, وہاں پر جناب والا ہر تیسرے دن سیفٹی میجرز نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدور جو ہیں وہ کالے کانوں میں جو ہے دس کر ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک ایسا صوبہ جہاں پر جناب والا 273 ملین ٹن آئرن موجود ہو, وہاں پر جناب والا 25 لاکھ بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں. یہ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو ایک دور اندیش, سنجیدہ, قابل فہم قیادت تبھی سے بھی نہیں ہوا جو کبھی یہ سمجھتا ہو کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے بلوچستان کو لینڈ لاک صوبہ نہیں بنایا ہے. ہمارے پاس ساحل ہے, بلوچستان کو سونا ہے, بلوچستان کے پاس چاندی ہے, بلوچستان کے پاس تانبا ہے. اب اگر ویژن کی کمی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے لوگ اس میں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایک کتاب ہے, کبھی موقع ملے ضرور پڑھنا, Why Nations Fail, کیوں قومیں ناکام ہوتی ہیں, کیوں قومیں غربت کا شکار ہوتی ہیں. اس میں یہ جو کافی ایک وہ جو ہمارے ہاں اسلام آباد والے بھی کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیانیہ ہے کہ جی سردار, نواب, موسم, جغرافیہ, قبائلی رواج, رسم و رواج کی وجہ سے قومیں پسماندہ ہوتی ہیں. انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس تمام پہلوؤں کو بحث کیا ہے کہ گزشتہ 100-150 سالوں میں کچھ قومیں چاند پہ پہنچ گئیں اور کچھ قوموں کے پاس ابھی تک زمین پر رینگنے کے لیے آلات بھی میسر نہیں ہیں. تو اس نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب والا 2 چیزیں اہمیت کے حامل ہیں, انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز, یعنی ادارے اور اچھے ادارے. بلوچستان میں آج 82% کثیر الجہتی غربت کی وجہ, بلوچستان میں 25 لاکھ بچوں کی بے تعلیمی کی وجہ, بلوچستان میں 18 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کی وجہ, 62% لوگوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ جناب والا یہی ہے کہ بلوچستان کو یہ 5 کلومیٹر ریڈیس, جناب اسپیکر صاحب 5 کلومیٹر ریڈیس, یعنی یہ مربع کلومیٹر, 5 کلومیٹر مربع کلومیٹر پر جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہے, سیاسی اشرافیہ کی شکل میں, ہماری شکل میں, ہم سے پہلے والوں کی صورت میں, یہاں کی انتظامی اشرافیہ کی شکل میں, بیوروکریسی کی شکل میں, اور یہاں کی عسکری اشرافیہ کی شکل میں, جو 5 کلومیٹر ریڈیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آج بلوچستان کی غربت کی وجہ وہی ہیں. ان کی غلط سوچ, غلط پالیسیاں, بلوچستان میں الیکشن, انتخابات, حکومت سازی, سارے عمل میں تو مداخلت کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں یہ ڈیبیٹ کیا ہم نے. 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم کے پاس طے یہ پایا تھا کہ جناب والا ہر صوبہ قدرتی اور معدنی وسائل کے حوالے سے اپنے لیے ایک پالیسی بنائے گی, اپنے لیے رولز فریم کرے گا, ریگولیشنز بنائیں گے, ایک اچھی جو ہے انوائرمنٹ بنائے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر, شاید آپ کے علم میں ہو کہ بلوچستان میں 2003 کے بعد تک آج تک کوئی منرلز یا نیچرل ریسورسز بیسڈ پالیسی نہیں بنی. میں تو منرل نہیں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پالیسی بننی بھی چاہیے, بلوچستان میں 2003 کے بعد آج تک کوئی نیچرل ریسورس کی پالیسی نہیں بنی.
میں الفیہ کہتا ہوں بلوچستان کو اچھی قیادت ملتی. قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے. میں 1997 میں جب MNA تھا پہلی دفعہ گیا تو وہاں پر صرف ایک عمارت تھی, سارے قطری اس چھوٹے سے عمارت کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے. یہ وہی بلوچستان تھا جو 1952 سے گیس پیدا کر رہا ہے, 1953 سے. اس وقت قطر میں گیس دریافت بھی نہیں ہوا تھا. 1997-98 میں گیس دریافت کرنے والا چھوٹا سا قطر, جس کی صرف اپنی ذاتی جو ان کے اپنے شہری آبادی ہے وہ 7 لاکھ ہے. آج جناب والا پوری دنیا بلکہ پاکستانی بھی خیرات کے لیے قطر کا رخ کرتے ہیں. ملازمتوں کے لیے ہماری مائیں نماز پہ بیٹھی ہیں, دعائیں کرتے ہیں ان کا بیٹا قطر چلا جائے. اگر بلوچستان کو اچھی قیادت ملتی, بلوچستان کو نیچرل ریسورسز کے مطابق شروع سے پالیسی ملتی, آج بلوچستان, آج ڈیرہ بگٹی کے آئل اینڈ گیس میں اگر کوئی 2-4 پولی ٹیکنیک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بنتی, آج آدھا ڈیرہ بگٹی قطر میں ان کے آئل گیس اور نیچرل ریسورسز کی یا نیچرل گیس کی, قدرتی گیس کی فیلڈز میں ملازمتیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ خداوند تبارک تعالیٰ کسی قوم کو جب یہ ریسورسز دیتا ہے, یہ ریسورسز 20, 25, 30 سال میں, 50 سال میں ختم ہوتے ہیں. ایک نیچرل ریسورس پالیسی. اب جناب اسپیکر, آپ تو پانی پی لیتے ہیں, دوسروں کو اجازت نہیں دیتے. اسپیکر ہل نہیں سکتے نا, باقی باہر جا سکتے ہیں. ہم بھی کہاں ہل سکتے ہیں, ہم بھی پھنس جاتے ہیں. نہیں, آپ باہر آنا جانا ہو سکتا ہے نا, اسپیکر کے لیے مصیبت. جناب اسپیکر, بلوچستان منرل پالیسی 2003 میں بنی اور اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور آج اسی غلط منرل پالیسی کی وجہ سے ریکودک آپ سے گیا. سیندک 350 ارب روپے پیدا کرنے والے سیندک کے ارد گرد مجھے ایک ایسے خاندان کا نام بتا دیں, قبیلے کا, ایسے قوم کا, ایسے فرد کا نام بتا دیں کہ جس کا بیٹا بیرون ملک پڑھ رہا ہو, یا وہاں پر کوئی ایک پولی ٹیکنیک دکھا دیں, وہاں پہ ایک یونیورسٹی دکھا دیں, ایک کالج دکھا دیں, ایک اچھی سڑک دکھا دیں. آج بھی چاغی کے لوگ, آدھا چاغی جو ہے بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اس کے ہمسائے میں ہم رہتے ہیں. یہ سارے علاقے ایک سیندک سے جناب والا قطر, دبئی اور کم از کم کویت جیسی جو ہے زندگی گزار سکتے تھے. آپ کا ریکودک, آپ کے پاس منرل پالیسی نہیں تھی, آپ کے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں تھی. آج کل کے اخبارات میں ابھی جان جمالی صاحب بھی مجھے دکھا رہے تھے, میں نے کل پرسوں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حکومت بلوچستان کو 11 ارب ڈالر جو ہیں وہ جرمانہ دینا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں نے اس پہ 1-2 آرٹیکل بھی اس وقت لکھے تھے, اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا. میرا ایک آرٹیکل تھا بلوچستان الڈورادو. پوچھ رہے ہوں گے کیا الڈورادو؟ ایک شہر ہوا کرتا تھا 16ویں-17ویں صدی میں. اسپینش جب اس وقت یہ انہوں نے اپنی کشتیاں بنا لی, دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے, تو ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں جہاں سونا, چاندی, تانبا وغیرہ ہے, جا کے اس کو لوٹ کے آتے ہیں. یہ سارے طاقتور قوموں کا نیچر ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کا. تو اسپینش جو کنکوسٹ تھے, فاتحین تھے, وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں کے بڑے شریف لوگ تھے. وہاں پہ نہ ایپیٹائٹس تھا, نہ ملیریا تھا, نہ یہ خسرہ تھا, نہ اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں تھیں. تو یہ اپنے ساتھ وہ ساری بیماریاں لے گئیں. اور یہ امریکن آتھر ہے, اس نے لکھا تھا, میں نے مینشن بھی کیا ہے, کہ 90% وہاں کی آبادی وہاں کے فاتحین کی وجہ سے لائے گئے بیماریوں کی وجہ سے مر گیا. تو وہ الڈورادو جس کو کہتے ہیں the lost city of gold, یعنی سونے کا گمشدہ شہر, انہوں نے سب کو مارا پیٹا کہ ہمیں بتاؤ یہ شہر سونے کا کہاں پہ ہے. بلوچستان آج الڈورادو ہے, اور میں نے لکھا تھا بلوچستان الڈورادو آج سے 5 سال پہلے بھی. بلوچستان سونے کا وہ شہر ہے, بلوچستان وہ علاقہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, لیکن ہماری اپنی حکومت کی نظریں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی تبادلے پہ لگی ہوئی ہے. جس قوم کو, جس صوبے میں صبح سے شام تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے مسائل, بلوچستان کی غربت, بلوچستان کی بے روزگاری, بلوچستان کے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کرنے کے لیے, بلوچستان کو ایک خوشحال صوبہ بنانے کے لیے, آج وہاں پر 6 مہینے میں میرے خیال میں 36 دفعہ صرف وزراء کے جو ہے ملک میں تبادلے ہوئے ہیں. پالیسی نہیں بن سکی. ایک قیادت, ایک حکومت کا کام یہ ہوتا ہے. اور صرف اس وقت پنجاب سمیت KPK کی حکومت نے 2014 میں جو ہے ایک منرل پالیسی بنائی, کمپریہنسو ہے. حالانکہ KPK میں ہم جتنا تیل, سونا, تانبا, چاندی, گیس, کوئلہ, سنگ مرمر, جو بھی نام لیں, کوئی 50 کے قریب مسالے کے نان مسالے کے منرل ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ایک اچھا پالیسی اپنے لیے بنا سکے. ہمارے ہاتھ سے سیندک اس دفعہ, پھر ہم نے پچھلی دفعہ سیندک کی تفصیلی ہماری بحث ہوئی, یہاں پہ ایک کمیٹی بنی, اس کے حوالے سے اس کمیٹی کا آج تک ایک اجلاس نہیں ہوا.
حکومت اکثریت اراکین پر مشتمل وہ کمیٹی ہے. ہم نے ڈیبیٹ اور ڈسکشن اس وقت انیشیٹ کیا, آج پھر ہم ڈیبیٹ اور ڈسکشن انیشیٹ کر رہے ہیں. ہمارا دل چلتا ہے, ہم یہاں منتخب کوئی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے تبادلوں کے لیے نہیں ہوئے تھے. ہم سمجھ رہے تھے یہ بلوچستان 21ویں صدی میں اپنے بچوں کو ایک اچھا بلوچستان دے کر جائیں گے. بغض, اناد, کینہ, اسد سے پاک بلوچستان دیں گے. بلوچستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. بلوچستان کے سونے اور تانبے اور چاندی کو دنیا میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق اچھے پالیسی کے تحت ان کو دنیا کے سامنے لائیں گے. بلوچستان کے کوسٹ پہ ان کی ڈیموگرافی کو, ان کے انتقال آبادی کے مسئلے کو حل کریں گے. آج فشرمین بھی احتجاج کر رہا ہے, آج سندک کے ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں, آج ریکو دک میں انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہیں آپ بلوچستان بتایا جا رہا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, 3.5 ارب روپے کے قریب حکومت بلوچستان نے جو ہے وکلا پہ اور اپنے سفر پہ اخراجات کیے ہیں کہ جی ہم ریکو دک کو بچائیں. اور آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر, جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے ہیں اس کا میٹر کتنے کا ہوگا؟ 400, 500, 600, 700 سے کم سے میں تو آپ نے میٹر اس کا لیا نہیں ہوگا نا. ہم نے ریکو دک 160 روپے پر ایکڑ کے حساب سے بیچا ہے. تاریخ معاف کرے گی ایسی قیادت کو. یہاں تو احتساب ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ اگر کوئی میزانیہ لگایا جاتا, جام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جی 5-15 سال میں وہ کون ہے حکمران, میرا بھائی, میرا چاچا, میرا تایا, میری پاچی, کوئی بھی ہے. میں تو کہتا ہوں 15-20 سال کا احتساب ہونا چاہیے تھا کہ کس کے وقت میرے کو دکھ گیا. انگول نیشنل پارک وہ بھی قدرتی وسیلہ ہے جناب والا. غریب سے غریب آدمی جو جاتا ہے, جس کو براوی میں ہم کہتے ہیں چھیٹ کا کپڑا لینے بھی آج کل وہ 50 روپے میٹر نہیں ملتا. آپ نے انگول جو ہے وہ 200-250 روپے پر ایکڑ کے حساب سے دے دیا. 9000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا. بلوچستان کی قدرتی وسائل میں ہماری زمین ہمارا وسیلہ ہے, ہمارا پانی, ہماری ساحل ہمارا وسیلہ ہے, ہمارے تیل اور گیس ہمارے وسیلے ہیں. ہماری سارے وسائل کو جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی بیٹھے گزشتہ 15-20 سالوں میں وہ تمام معاہدات, وہ تمام لینڈ یا لیز, چاہے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے ہیں, چاہے ہم نے کمپنیوں کو دیے ہیں, ان سب کو جناب والا ریویو ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کا مستقبل اس طرح داؤ پر لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہمارے ہاں بچے بھوک افلاس میں بلک کے مرے اور راشن کے لیے لائنوں میں لگے رہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. تو جناب والا, جناب اسپیکر, میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں چاہے کوئی رولنگ دیں, آپ کی مرضی, یا آپ کوئی حکم جاری کریں کہ بلوچستان جو ہے 18ویں ترمیم کی روشنی میں, 18ویں ترمیم کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل 158, آرٹیکل 172 سب سیکشن 3, آرٹیکل میں نماز کا وقفہ دینے کے بعد میں سر ختم کرتا ہوں. میں تو لہذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بلوچستان میں ایک منرل پالیسی یا نیچرل ریسورس پالیسی بنانے کے لیے اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ایک ہفتے کے لیے طلب کریں, اور اس میں جتنے بھی ایگریمنٹس بلوچستان کی زمینوں کے حوالے سے, بلوچستان کے قدرتی وسائل کے حوالے سے, تیل اور گیس کے حوالے سے, جس میں بالخصوص پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, جناب اسپیکر آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, سندک, ریکو دک اور بھی دوسرے وسائل کے حوالے سے جو بھی معاہدات ہوئے ہیں وہ سب کو یہاں پر لایا جائے, اور ان کی روشنی میں بلوچستان کے بارے میں ایک نیچرل ریسورس پالیسی بنائی جائے. اس میں یہ ساری اسمبلی بلا تفریق حکومت اور اپوزیشن کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دے, تاکہ بلوچستان کو یہ غربت سے, جہالت سے اور بلوچستان کو مستقبل کا ایلڈوراڈو بنانے سے بچایا جائے. کیونکہ بلوچستان میں اب ایلڈوراڈو کی طرز پر لوگوں کو خسرہ, ملیریا کے بخار سے تو نہیں مارا جائے گا, لیکن بلوچستان کی سیاسی اشرافیہ کو کرپشن کمیشن کے ذریعے سے ہمارے باہر کی کمپنیاں وہ مار رہی ہیں, اور بلوچستان کے مستقبل کے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پر درپدر اور مائیں بہنیں بھوک اور افلاس کا شکار ہیں. شکریہ جناب اسپیکر.